سیدی المرشدین یا نبی یا نبی سیدی المرشدین یا نبی یا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم صدق اللہ العظیم صدق النبی الکریم اللهم صل علی سیدنا مولانا آل سیدنا و صحابہ سیدنا مولانا محمد زیدی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگوں کو سب سے مبارک آپ جامع مقدس مبارک صاحب قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور سنانا آپ کو بار بار قبول منظور فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک انسان جسے فرمانی کی نظر گزار لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، موت آ جاتی ہے، دنیا میں اس کی چھوڑ دی، لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ لوگ اس قدر دے جائے کہ اس کو دفن کر دیں، انہوں نے اس کے جسد کو اٹھایا اور باہر اڑا کر اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے میرے پیارے دوست فلاں مقام کی پکار، وہاں ہمارا ایک محبوب بندہ ہے، اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ وہی انسان جو لوگوں کو تنگ کرتا، زیادتیاں کرتا، یہ اللہ کا محبوب کیسے بن گیا ہے؟ بہرحال اللہ کا حکم تھا، آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا الہی یہ انسان نافرمان تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا، یہ تیرا محبوب بندہ کیسے بن گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب فرمانے لگے، کہتے ہیں جو تو کہہ رہا ہے اسی طرح ہی ہے، لوگوں کو تنگ کرتا، زیادتیاں کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ یوم فتح التوراۃ نظر علی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روز اس نے جب تورات کو کھولا تو جب میرے محبوب کا نام نامی اس نے دیکھا تو درود پڑھا اور محبت و پیار سے چومنا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کی ادا، یہ ادب مصطفیٰ مجھے اس قدر پیارا لگا ہے کہ اس کی ساری غلطیوں کے اوپر میں نے عفو قلم پھیر کر کے اس کو اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیار اور محبت سے درود پاک کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمیں بھی مقام محبوبی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من ینفع الناس کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے، وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن یاد رکھو انسان کا جسم جو ہے اس کے ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور ایک اس کا باطنی جسم ہے، اور ایک اس کی ظاہری تکلیفیں ہیں اور ایک اس کی باطنی تکلیفیں ہیں، ایک اس کی دنیا کی تکلیف ہے اور ایک اس کی آخرت کی تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا یہ جسم ہے، اس کی ظاہری ریکوائرمنٹ جو ہے، اس کی ظاہری احتیاط جو ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی ظاہری ضرورت کو ایک پورا کرنا ہے اور ایک اس کی باطن کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور یہ دنیا کی تکلیف کو دور کرنا ہے
اور ایک آخرت کی تکلیف کو دور کرنا ہے، تو وہ انسان جو انسان کی اس دنیا کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مقام کس قدر دیتے ہیں۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، کسی غم زدہ انسان کے غم کو دور کر دو، کسی بیمار کا علاج معالجہ کروا دو، اللہ مقام کس قدر دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، کیا ہوا، اس کو پیاس لگی، کنویں کے اوپر جاتی ہے، پانی پی کر واپس آ رہی ہے، راستے میں اس نے ایک بلکتا ہوا کتا دیکھا جو کبھی سارے ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے مارتا ہے۔ اس نے جب اس کو دیکھا، اپنی تکلیف کا بھی احساس کیا کہ جب مجھے پیاس لگی رہی تھی تو میری جان لبوں کے اوپر آ رہی تھی، پتہ نہیں یہ کتا جو ہے اس کو تکلیف کس قدر ہو رہی ہے، یہ مٹی کے اندر لت پت ہو رہا ہے، لوٹ پلوٹ ہو رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، دائیں بائیں سر مار رہا ہے۔ اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے کنویں کے اوپر گئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھ کر پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اس کی اس تکلیف کا احساس کیا، جو ہی پانی پلانا تھا اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے نافرمان بندی، تو نے زندگی کے اندر کوئی عمل صالح نہ کیا، کوئی کام اچھا نہ کر سکی، لیکن آج ہماری ایک حقیر سی مخلوق کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے تو نے اس کو پانی پلا دیا ہے، جاؤ ہم تیری ساری غلطیوں کے اوپر عفو قلم پھیر کر تجھے اپنا محبوب بندہ بنا دیا۔ تو مقام محبوبیت کے اوپر پہنچ چکی ہے، مقام ولایت کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو انسان، اے میرے دوستو، اگر ایک کتے کی ظاہری تکلیف کا احساس کرنے سے انسان کو یہ مقام ملتا ہے، تو ایک انسان جو اشرف المخلوق انسان ہے، جس کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب غاروں کے اندر ہوا رویا کرتے تھے، اگر اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے تم دور کرنے کی کوشش کرو گے، کتنا مقام ملے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہو؟ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب، آج ہم لوگوں کو بلکتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محلے کے اندر ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، ان کے پاس اور ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں، ہمارے پاس طرح طرح ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن ان سے منہ موڑ کر تم نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لیا ہے۔ آؤ کسی غریب انسان کی تکلیف کا احساس کرنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی پیاسے کی پیاس کو بجانے کے لیے جاتے ہو، کسی ننگے انسان کو لباس دینے کے لیے جاتے ہو، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کے لیے جاتے ہو، کسی بیمار کا علاج معالجہ کروانے کے لیے جاتے ہو، جو تمہارا قدم اٹھتا ہے، ایک قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے قدم کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب تم نے پانی پلا دیا، جب تم نے کپڑے اس کو پہنا دیے، جب اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ کی طرف سے آواز ہوتی، ارجا یوم ولدت امہ، اے میرے بندے، میرے بندے کی تکلیف کو دور کرنے والے، پیاسے کی پیاس کو بجانے والے، جا ارجا یوم ولدت امہ، تو اس طرح ہو چکا ہے جس طرح آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے نکلا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اس کی ساری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو دور کرنے کا مقام، اگر کسی تکلیف کو دور کرنے جا رہے ہو، راستے کے اندر موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام شہداء عطا فرما۔ یہ انسان کی جسم کی ساری ریکوائرمنٹ ہے، ساری تکلیف ہے، اور یہ دنیا کی تکلیف ہے، اور آخرت کی تکلیف کو جو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جو انسان کو دوسرے انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کے پانی پلانے سے یہ تکلیف دور ہوتی ہے، آخرت کی تکلیف کو دور کرنے کا مقام کس قدر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، خوش نصیب وہ لوگ جو اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن اور منور کر رہے ہیں، جو اپنی اولادوں کو عالم دین بناتے ہیں، پھر وہ لوگ زمین کے اوپر پھیل کر اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو کالا کالا رسولہ کی صدائے دل نواز سے ان کے دلوں کو روشن اور منور کر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ ان کا مقام کس قدر ہے۔ یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر جہنم
जहन्नम की आग से एक इंसान को निकाल कर दुनिया की आग के अंदर डाला जाए, उसको नींद ही आ जाए। ये यानी आखिरत की अजाब और दुनिया की तकलीफ का यानी कंपैरिजन करते हुए फरमाते हैं, अगर तुमने दुनिया की तकलीफ को दूर किया तो मकाम महबूबियत में रहा है, तो वो खुश नसीब इंसान जो इंसानियत का ताल्लुक खुदा से वाबस्ता कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक जोड़ रहे हैं और लोगों का ताल्लुक दीन सिखला रहे हैं, नमाजें सिखला रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब के मकाम को, मर्तबे को लोगों के दिलों के अंदर जाकर कर रहे हैं और उनको जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। उनका मकाम और मर्तबा किस कदर है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आबद इंसान जो रात को उठकर इबादत करता है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन कहेंगे, ऐ बंदे देख, रात का सन्नाटा छाया होता था, अंधेरा होता, तारीक रातें होती, ठंडी रातें होती, तू उठ कर मेरी इबादत करता था।